الحمد للہ لا محمود الا اللہ حمد نفسه بنفسه والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن العظیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود سلام اور نعت کے بعد یہ جشن ولادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولادت کی خوشی کے موقع پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے. آپ کی ولادت مبارکہ مسعودہ مقدسہ مطہرہ 13 رجب المرجب کو ہے. چونکہ ہمارے ہاں سائلین کا جم گھٹا جو ہوتا ہے وہ 10 رجب کو ہوتا ہے، اس لیے جو دور دراز سے آنے والے سامعین تھے ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ گزارش اور درخواست تھی کہ اگر 10 رجب المرجب کو ہی محفل رکھ لی جائے تاکہ ہمیں بھی شرکت کا موقع مل جائے. تو مقصد تو ساروں تک اپنی بات پہنچانا ہے. آپ کی ذات والا سفودہ صفات کے بارے میں اس فقیر نے کئی بار لب کشائی کی ہے. چند خطبات بڑے مشہور ہیں شہادت علی کے موضوع پر اور نعرہ حیدری کے موضوع پر. ایک بڑا لاجواب خطبہ میرا ہے. وہ کسی کے پاس ریکارڈ مس ہو گیا تو ہو گیا ہو، شاید کسی کے پاس ہمیں شک ہے کہ شاید ماسٹر ولید صاحب کے پاس موجود ہے. اگر ان کے پاس ہو تو وہ ادارے کو لٹائیں، کیونکہ ادارے کی لائبریری میں نعرہ حیدری والا خطبہ نہیں ہے. تیسرا، آپ کی ذات والا صفات پر اکثر و بیشتر لب کشائی کا موقع ملتا رہتا ہے. چونکہ ہمارا وظیفہ ہے نادی علی علی، آنکھ کھولی ہے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ وظیفہ نصیب ہوا. تو کئی بار آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، لیکن جتنی بار بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے اس عاجز کی زبان عجز کے ساتھ محروم ہی رہی ہے، نیچے ہی رہی ہے. آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ہم جتنی بھی تیاری کر لیں، جتنے بھی خطبات کر لیں، جتنا بھی خراج تحسین آپ کی ذات والا صفات کو پیش کر لیں، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی حرمت، آپ کی تقدیس کا حق پورا ہو ہی نہیں سکتا. علی ایسی بلند صفات ذات کا نام ہے جس کے راز کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا. مجھے آج بھی اپنی کم علمی اور کوتاہ علمی کا پورا احساس ہے، اور یہ محفل اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ جب تک دم میں دم رہے اور ہمارے خون میں نم رہے ہم ذکر علی کرتے رہیں، سنتے رہیں اور آپ کو سناتے رہیں. کیونکہ ہمارے یہ ایمان کا جزو ہے. یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. جب سیدنا علی المرتضیٰ کی بات کرتا ہوں، 3 ہستیاں ایسی میرے لیے ہیں میری زندگی میں. ایک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور دوسرے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات، اور تیسری ذات آپ کو پتہ ہی ہے حضور سیدنا میرا محی الدین غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی. لیکن
جتنا فراخ دلی کے ساتھ میں ان شخصیات پہ بول سکتا ہوں، اتنا ہی مجھے ان شخصیات پر بولتے ہوئے عزت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ خیالات کا اور تعریفات کا اور تقدیسات کا اتنا لمبا پیریڈ اور باب میرے سامنے ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات کروں اور کون سی جانے دوں۔ ہزاروں فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، کوئی فرمائش کہتا ہے کہ یہ فلاں بات ضرور سنائیے گا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ میں کسی موضوع پر بھی گفتگو کروں، کوئی بھی موضوع ہو، تو کہیں نہ کہیں سے ذکر علی ضرور کرتا ہوں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے لوگوں نے بے شمار مجھ سے باتیں سنی ہوئی ہیں، تو پھر وہ لوگ فرمائش بھی کر دیتے ہیں۔ ایک شعر کی فرمائش آ گئی، پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، کثیرا میسر بجزئی سعادت بقا با ولادت بمسجد شہادت۔ یہ شہادت دنیا میں کس کو نصیب ہوئی ہوگی؟ ترجمہ یہ ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی نظر سے نظر نہیں ملی، وہ سائڈ پہ آئی یا تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، نظر سے نظر ملنی چاہیے۔ کثیرا میسر، سائڈ پہ ہو جائے نا، خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ کن کی نظر سے نظر نہیں مل رہی۔ کثیرا میسر بجزئی سعادت، یہ سعادت دنیا میں کس کو نصیب ہے؟ بقا با ولادت بمسجد شہادت، کہ ولادت ہو تو کعبہ میں ہو اور شہادت ہو تو مسجد میں ہو۔ جس ماہ میں آپ تشریف لائے، حدیث پاک میں رجب کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اور سرکار نے فرمایا شبان شہر، اور شبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، اس کا نام ہے شہر اللہ۔ جس مہینے میں آپ تشریف لائے اس مہینے کا نام ہے شہر اللہ، اور جس جگہ پہ آپ تشریف لائے اس جگہ کا نام ہے بیت اللہ، اور جو آنے والا ہے اس کا نام ہے اسد اللہ، اور جس نے اٹھا کے سینے سے لگایا اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ ایک اور جملہ سنیں اور آگے چلتے ہیں۔ پھر شاید اتنی فراخ دلی سے میرا دعویٰ ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا عالم یہ جملہ نہ ادا کرے اسٹیج پر، اور میں اسٹیج پر کہہ رہا ہوں کہ تمام صحابہ وہ کل ہو کر ایمان کا جزو ہے، وہ اللہ اور سارے 1,24,000 وہ کل ہو کر ایمان کا جزو ہے، ایک تھوڑا سا قطرہ ہے ایمان کا، یعنی تمام صحابہ پہ ایمان رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، تمام صحابہ پہ بغیر کسی تخصیص کے، تمام صحابہ۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا ہے، یہ اس کو ضائع نہ کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیج پر اتنی فراخ دلی سے کوئی سنی عالم نہیں کہے گا، تمام صحابہ کل ہو کر سارے اکٹھے ہو کر ایمان کا جزو ہے، اور سرکار علی المرتضیٰ آپ جزو ہو کر ایمان کا کل۔ یعنی اکیلے، ان کا مطلب ہے کل کا مطلب ہے زیادہ، کوئی اور معنی نہ لے لینا، کل کا مطلب ہے زیادہ، سارے ٹوٹل، وہ سارے مل کر صرف ایمان کی ایک شاخ بنتے ہیں، اور علی المرتضیٰ وہ جزو ہو کر اکیلے تنہا فرد ہو کر ایمان کا کل ہے۔ اس دفعہ میری کچھ طبیعت ناساز تھی، یہ عجیب بات ہے بلکہ یقینی بات ہے، شیخ شریف کے باسیوں کو خصوصاً سرکار سید محمد سعید کی اولاد کو یہ پتا ہے، اور آپ کے کارکنان کو، کہ میلے کے بعد ایک دفعہ سہروں پہ بیماری اور نیند اور تھکاوٹ کا حلقہ ضرور ہوتا ہے۔ بھائی اتنی 4-5 راتیں اور دن مسلسل جاگ کے گزارنا، اس دفعہ بھی بڑی تھکن اور نڈھالی اور طبیعت میں خرابی اور بخار کی علامات تھیں، اور کئی اور طرح کی مشکلات تھیں، لیکن میں پچھلی دفعہ اعلان کر چکا تھا، اور چھوٹے پیمانے پر سیدنا علی المرتضیٰ کا جشن ہم نے مسجد جامعہ غوثیہ میں منایا تھا جمعہ کے دن، اور اعلان کیا تھا کہ اگلے بار انشاءاللہ زندگی رہی تو اطلاع دے کر بڑا جشن منائیں گے۔ مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ جب میں نے جشن عید میلاد النبی شروع کیا تھا تب بھی پہلی محفل میں اتنا سارا ہی مجمع تھا، لیکن
آج آپ دیکھیں کہ حد نگاہ تک انسانوں کا سمندر ہی سمندر ہوتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ سرکار علی المرتضیٰ کے جشن کے موقع پر بھی شیخ شریف کے گلیاں اور بازار پر مسرت سے جھوم رہے ہیں، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا۔ یہ اعلان میرا ہر ایک اپنے فرد تک، ہر اپنے محبوب تک، ہر اپنے پیارے دوست، مرید، متعلقین، محبین